الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت لك ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، مائک کے ذریعے سے سننے والی پردہ نشی دینی ماؤں اور بہنوں، ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ کے بعد جن کے احسانات ہم پر بے پایا، بے انتہا، بے شمار ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. طائف کے میدان میں، طائف کی وادی میں آپ کے جسم پر پتھر ہمارے لیے برسے تھے. آپ کے گھر میں چولہا 3 مہینے تک ہماری وجہ سے نہ جلا تھا. آپ کی 2 بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق ہمارے ایمان کی وجہ سے پڑی تھی. کوشش کریں آپ بھی، میں بھی کروں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. ہم اپنی زبان کو جمعہ کے دن آقا کے لیے وقف کر دیں. کیا جمعہ کا دن ہے، میری زبان پر میرے آقا پر درود پاک کی کثرت رہے گی. کثرت بہت زیادہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی مقدار لکھی ہے، گنتی لکھی ہے. جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے وہ کثرت میں شمار ہو جائیں گے. درود پاک بہت مختصر بھی ہے، صلی اللہ علی النبی الامی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی یاد ہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بندے کے لیے اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے. چہ جائے کہ بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 10 رحمتیں اللہ آسمان سے اتار دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے مادے میں، خمیر میں، فطرت میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں کو ودیعت کیا ہے، رکھا ہے، خمیر میں رکھا ہے. خمیر میں، مادے میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. لہذا جو چیز مادے میں، خمیر میں ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کی ذات سے اچھائی بھی نکلے گی، برائی بھی نکلے گی. نیکی کرے گا اور گناہ بھی کر بیٹھے گا، چونکہ اس کے مادے میں ہے. یاد رکھنا، دنیا کے انسان برے نہیں ہیں، انسانوں کے اعمال برے ہیں. لیکن ہم نے غلط سوچ لیا ہے انسانوں کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں، اللہ کی بندیوں کے بارے میں. ہماری زبان کے جملے یہ ہوتے ہیں انسان بہت برا ہے. اپنی ذات سے بہت اچھا ہے انسان، لیکن نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر معاشرہ اور سماج اور برے ماحول میں پھنس کر یہ انسان گناہ کر بیٹھا، برائی کر بیٹھا ہے.
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کو برا نہ سمجھنا، میری اور آپ کی برائی اور اچھائی کا پتہ تو موت کے وقت چلے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کون بندہ کفر کے باوجود ایمان کے ساتھ جائے گا اسے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، حالت کفر میں زندگی گزار دی، اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا، موت سے پہلے کلمہ پڑھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت بھی۔ ایک غزوہ ہوا، ایک کافروں سے جنگ ہوئی، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، ایمان لائے، جنگ میں شریک ہوئے اور اسی حال میں جام شہادت پی چکے ہیں۔ کسے پتا کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اچھی نظروں سے دیکھیں، اچھی نظروں سے دیکھیں، ان کی اچھائیوں کی طرف دیکھیں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ نافرمانیاں کس سے وجود میں نہیں؟ انبیاء کی جماعت معصوم عن الخطا ہے، انبیاء کے بعد کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، صحابہ گناہوں سے محفوظ تھے۔ بہرحال جب دونوں چیزیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جس کا گناہ کر رہا ہے یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، جس کا گناہ زمین پر ہو رہا ہے وہ تو اس پر ستاری کا پردہ ڈال رہا ہے، اس کے گناہ کو چھپا رہا ہے، پردے ڈال کر اس کے گناہ کو چھپا رہا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ کو کھول دیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی زمین پر دھرتی پر گناہ کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، زمین اللہ سے اجازت چاہتی ہے، پرمیشن مانگتی ہے، اللہ تیرا بندہ تیری زندگی دی ہوئی، تیرا کھانے اور پینے والا، تیرے سانس استعمال کرنے والا تیری زمین پر تیرا باغی بن کر بیٹھا ہے، اجازت دے میں پھٹ جاؤں، شک ہو جاؤں اور اس کو نگل لوں۔ وہ رب کائنات زمین کو حکم دیتا ہے، ٹھہر جا، ابھی نہیں، اس کی توبہ کا میں انتظار کر رہا ہوں، اس کی معافی کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دو فرشتے جو اللہ نے رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، گناہ کے بعد گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے اجازت مانگتا ہے، پرمیشن لیتا ہے، لکھو، وہ کہتا ہے نہیں، گناہ ہو چکا ہے، نافرمانی ہو چکی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں، ابھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے تجھے۔ کیوں؟ ابھی یہ اس گناہ سے توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا۔ روایت کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، 5 یا 10 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے، پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ لکھا جاتا ہے، جب پھر توبہ کر لیتا ہے اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے گناہ پر جرت نہ کریں، ہمت نہ کریں، دلیری نہ کریں، لیکن گناہ کے بعد اللہ کی ذات اور مغفرت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اس لیے حدیث قدسی جو میں نے پڑھی ہے اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے کہا، میرے اور آپ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا فرمائی؟ من علم انی ذو قدرت علی مغفرت الذنوب،
جس اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی نے اس بات کو سمجھ لیا، جان لیا کہ اللہ گناہ معاف کرنے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے. ہم نے تو جانا ہے، ہم نے تو مانا ہے کہ میرا اللہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اسے کون پوچھے گا؟ وہ تو قادر مطلق ذات ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اسے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اس کی بادشاہت کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں، اس کی حکومت اور سلطنت کے سامنے کسی کی سلطنت نہیں. بے نیاز ذات، غیور ذات، بے نظیر، بے مثال، لا نظیر لہو ولا مثال لہو ولا مثل لہو ولا معین لہو ولا وزیر لہو ولا ند لہو ولا ضد لہ. اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنے فیصلے میں وہ سر مختار ہے، اپنے فیصلے میں دو ٹوک ہے. وہ اس کا ارادہ چیزوں کا وجود ہے. اس کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے ہم بندے ہیں. تو فرمایا کہ جو یہ بات سمجھ لے، جان لے کہ اللہ معاف کرنے پر طاقت رکھتا ہے، تو آقا نے فرمایا میرے اللہ نے یہ مجھے کہا ہے، غفرت لک ولا ابالی، غفرت لک ولا ابالی، میں اسے معاف کرتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. میں معاف کرتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ. بے پرواہ بادشاہ ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے. لیکن ایک شرط لگائی حدیث پاک میں، دھیان سے سنیں، ما لم یشرک بی شیئا، جب تک میرا بندہ یا میری بندی شرک نہ کرے گی تب تک معاف کرتا رہوں گا. شرک، سارے گناہ گناہ ہے، شرک اللہ کے ساتھ غداری ہے، غداری. شرک اللہ کے ساتھ غداری ہے. زمین اس کی، آسمان اس کا، فضائیں، ہوائیں، چرین پرین، شجر حجر، جنت جہنم، ساری نعمتیں اس کی. اور اس کے ساتھ ہم یوں کہیں کوئی بھاگیدار ہے. اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، اسے غیرت آتی ہے، وہ جوش میں آتی ہے، غضب اترتا ہے. میرا بندہ میرا کھا کر یوں کہتا ہے کہ میرا کوئی بھاگیدار ہے، اس کو پسند نہیں ہے، اسے پسند نہیں ہے. اس لیے شرک کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ہمارا ایمان بھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے. ہاں، بہت ساری باتیں ایمان کو خراب کرنے والی ہم بھی کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں. ما لم یشرک بی شیئا، جب تک یہ شرک نہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں بڑے سے بڑے ایمان کے ساتھ رہا، شرک سے بچا رہا، بڑے سے بڑے سمندروں کی جھانکوں کے برابر اگر، اور اس کا دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر اگر گناہ کا سمندر لے کر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کا دریا اور سمندر اس سے بڑا ہے، ایک جھونکے میں سب کو ختم کر دے گا. اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت فضل ہے اور ایک صفت عدل ہے. صفت فضل اللہ کی اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے کہ اس صفت کے سامنے علماء نے لکھا ہے بندوں کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت ہے صفت فضل کے سامنے. اور صفت عدل، العدل اللہ کی صفت ہے، صفت عدل کے سامنے بندوں کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ انصاف کرنے پر آ جاوے، اللہ کی قسم 500 سال کی نیکیاں اللہ کے انصاف کے سامنے بیکار ہے. روایت میں آتا ہے، آپ نے بھی واقعات علماء سے سنے، کتابوں میں پڑھے، 500 سال ایسی عبادت کی، ایسی عبادت جس میں آنکھوں کی پل جھپک ہوتی ہے، پل جھپک، اتنی بھی نافرمانی 500 سال میں نہیں کی، اتنی دیر بھی گناہ نہیں کیا.
کتنی فرما برداری کی ہوگی، کتنی نیکیاں کی ہوگی. جب اللہ کے سامنے لایا گیا، اللہ نے کہا جا میرے بندے میرے فضل سے جنت میں چلا جا. کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل سے. اس لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں جنت تو اللہ کے فضل سے ہی ملے گی. تو اس کو اپنی عبادت پر تھوڑا سا بڑھائی آئی، بڑھاپن آیا. 500 سال کبھی ہم کو اور آپ کو بھی اپنی عبادت پر، سخاوت پر، نیکیوں پر، نمازوں پر، روزوں پر، تلاوت پر دل میں شیطان دھوکہ دیتا ہے. بہت کر لیا تو نے، بہت کر لیا. کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی تلاوت کرے گا، کتنی سخاوت کرے گا. کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے. اس کو بھی دل میں بات آئی. 500 سال عبادت. پھر اللہ یوں کہتے ہیں کہ میرے فضل سے جنت میں چلا جا، تو میری یہ 500 سال کی عبادت کا کیا؟ اللہ وہ 500 سال کی عبادت بھی تو ہے. کہا فرشتوں ذرا آؤ، اب میں اپنے عدل کا معاملہ کرتا ہوں، انصاف کا معاملہ کرتا ہوں. ایک سانس کا بدلہ ہم اپنی عبادتوں سے اللہ کو نہیں دے سکتے. ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے. چہ جائے کہ کئی انگنت بلینوں سانس زندگی کے اندر لے چکے اور اس وقت لے رہے ہیں. جب سانس گھٹتا ہے، جب دم گھٹتا ہے، تب پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 35,000 کا انجیکشن لگاؤ، ان کی وین بلاک ہونے لگی ہے، سانس گھٹنے لگا ہے، اب ان کے سانس باقی رکھنے کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تب پتہ چلتا ہے ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے. کہا کہ لے آؤ، عدل کرو ان کے ساتھ، انصاف کا معاملہ کروں میں. اب کیا کریں اللہ؟ کہو جہنم میں نہیں ڈالنا اس کو، جہنم کے پاس سے اس کو گزار کر، سیر کرا کر، نظارہ کرا کر لے آؤ. فرشتے لے گئے. جو جہنم قریب آنے لگی، وہاں کی تپش، وہاں کی لو، وہاں کی گرمی، وہاں کی سختی. علماء نے لکھا ہے اگر مشرق میں ایک ذرہ جہنم کا ظاہر ہو جاوے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے. تو یہ تو جہنم کے قریب پہنچ چکا تھا. جب لپٹیں آئی، پیاس لگی، پانی کا ایک گلاس، ایک گھونٹ مانگا، ایک گلاس پانی پینا ہے، بہت پیاس لگی. کہا کہ بغیر بدلے کے یہاں پانی نہیں ملا کرتا، کیا دیا جاوے؟ کہا ہے کیا تیرے پاس؟ تو کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نیکیاں لے کر دنیا سے آیا ہوں. کتنی نیکیاں ہیں؟ 500 سال کی نیکی ہے. 250 سال کی نیکی دے دے، ایک گلاس پانی کا دے دیا جائے گا. لے لیا. پھر آگے چند قدم بڑھے، پھر پیاس لگی. کہا کہ پانی پینا ہے، کچھ دو تو کچھ لو. اللہ کے یہاں انصاف ہے. تم یہ کہہ رہے تھے نا عدل اور انصاف کا تقاضا تم نے کیا تھا، اگر فضل سے جنت میں چلے جاتے تو جنت میں داخلہ مل جاتا. تم نے اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کی کہ میں لے کر آیا ہوں. کیا دیں گے؟ 250 سال کی عبادت ہے، اب یہ لے لو. 500 سال کی عبادت 2 گلاس میں چلی گئی. اللہ کے دربار میں لایا گیا، پوچھا بندے کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ جو لایا تھا وہ 2 گلاس میں چلا گیا. اب کیا ہے؟ تو کہ اب کچھ نہیں ہے. جنت میں؟ تو کہ ہاں جنت میں جانا ہے. کیسے جائے گا؟ اللہ تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا. وہ فضل والا، وہ کرم والا، وہ اللہ فرماتے ہیں ذو قدرت علی المغفرۃ، جو میرے بارے میں، ارے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ جان لے گا، یہ سمجھ لے گا، یہ حسن ظن اچھا خیال کر لے گا، ذو قدرت، وہ قدرت والا ہے، غفرت لک، میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا. گناہ پر جرت نہ کریں، گناہ پر ہمت نہ کریں، ہم گناہ پر دلیری نہ کریں، لیکن گناہ ہو جائے تو مایوسی نہ کریں. پچھلے جمعہ کو ہم اپنے شیخ کے یہاں تھے، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ. حضرت نے فرمایا کیوں بار بار، چونکہ ہم
کوئی بھی بندہ کسی سے اپنی اصلاح کے لیے بیعت ہوتا ہے تو ان کے پاس جا کر اپنے گناہ ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے حضرت کیا کریں، کیسے توبہ کریں، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ایک جملہ کہا، ارے بھائی گناہ کا بار بار تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ تو انسان سے ہونے ہی ہونے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اگر گناہ کے بعد توبہ نہیں کرو گے، گناہ کے بعد توبہ نہیں کرو گے، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کریں گے اور گناہ کے بعد توبہ بھی کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، مایوس نہ ہوا کرے۔ فرمایا کہ کیوں بار بار تذکرہ؟ جب اس نے وعدہ کر لیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اپنے کلام، اپنے قرآن، اپنے فرقان مجید نے اعلان کر دیا ہے، میرے بندے معافی مانگ لے، یہ تجھے معاف کرنے والا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی معافی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں نے کہا نا شرک غداری ہے، کیا ہے بھائی؟ غداری ہے۔ وطن کا جو غدار ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا غدار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیا خیال ہے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میرے محبوب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جس کے جنازے پر آپ کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، رک نہیں رہے تھے، بار بار آنسو بہ رہے تھے، اس کے قاتل وحشی جب محمد کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ ایمان لاؤں گا، کیا ملے گا؟ اللہ معاف کرے گا نہ کرے گا؟ کہا وحشی تیرے گناہ کو اللہ ایمان لانے کے بعد ضرور معاف کر دے گا۔ نبی کے چچا کے قاتل وحشی کو ایمان لانے کے بعد آقا فرماتے ہیں اے وحشی تیرے اس گناہ اور جرم کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ہم اتنے گنہگار تو نہیں ہیں نا، کبھی ہم بھول سے سجدہ بھی تو کر لیتے ہیں، کبھی سجدے میں اس اللہ کو ہم اتنا بھی تو کہہ دیتے ہیں سبحان تیری ذات پاک ہے، سبحان تیری ذات پاک ہے، سبحان ربی الاعلی، کبھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تیری ذات بڑی بزرگ ہے، برتر ہے، تیری ذات پاک ہے۔ یہ ہمارے جملے چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں اللہ کی نظر میں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں مولانا بہت گناہ ہوتے ہیں، کیا کروں، بہت گناہ ہوتے ہیں، کیا گناہ کا تو میرے شیخ نے فرمایا کہ گناہ کا بہت تذکرہ نہ کریں، بہت یاد نہ کیا کریں، ہاں جب گناہ یاد آ جائے ضرور توبہ کر لیا کریں، ندامت ہو جاوے، پچھتاوا ہو جاوے، شرمندگی ہو جاوے، اللہ اتنا بھاری گناہ تیرا ہو گیا اور اس کے باوجود بھی تو چلا رہا ہے، تو نبھا رہا ہے۔ ہم کیا گناہ کریں گے، ہم نے کیا ظلم کیا ہے، ہم سے بڑے بڑے ظالم اللہ کی دھرتی پر زمین پر پیدا ہوئے اور اللہ نے انہیں بھی معاف کیا ہے۔ میں نے وحشی کا حال سنایا، نبی کے چچا کے قاتل، نبی کے چچا کے قاتل، لیکن آپ نے اتنا فرمایا تھا اے وحشی ایمان لانے کے بعد میرے سامنے مت بیٹھنا، جب میری مجلس میں آیا کرے میرے پیچھے بیٹھنا۔ کتنی محبت کی اس رحمت والے نبی نے، کتنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا کوئی غم، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی صدمہ ایسا ابھی تک باقی ہے جس کو ابھی آپ دل میں محسوس کرتے ہو، یاد تازہ ہو؟ تو کیا ہاں عائشہ مجھے دو غم آج بھی تازہ ہیں، باقی ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔
وہ کون سے؟ کہا ایک وہ غم جو مجھے طائف کے میدان میں پتھر کی حالت میں برسے تھے اور لگے تھے، وہ غم آج بھی مجھے تازہ ہے، اور ایک وہ غم جب میرے چچا کے کلیجے کو چبایا گیا تھا اور ان کے کان اور ناک کاٹے گئے تھے، وہ میرے چچا کی شہادت کا غم آج بھی مجھے تازہ ہے۔ ایسے چچا کے قاتل کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا، اتنا کہا کہ مجلس میں آنا ضرور، پیچھے بیٹھنا، جب تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی ناش اور میرے چچا کا حال تازہ ہو جاتا ہے۔ وحشی تھوڑے زمانے تک مدینہ منورہ میں رہے، پھر آپ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ اس لیے چلے گئے، علماء نے لکھا ہے کہ میری وجہ سے میرے آقا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میں مدینہ چھوڑ کر شام چلا جاتا ہوں۔ یہ جب ملک شام میں پہنچے، سیدنا صدیق اکبر، مجھے مضمون کچھ اور ذکر کرنا ہے، یہ تو درمیان میں بات یاد آ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، میرے آقا کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا ہوا، انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کی زمین پر محمد کے بعد اللہ نے مجھے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یہ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے اندر یہ وحشی بن حرب شریک ہوئے ہیں اور مسیلمہ کذاب کو اپنی تلوار سے انہوں نے جہنم رسید کیا، اور یوں خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہت بڑے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو بھی میں نے جہنم رسید کیا۔ آج سوا تل کا بھی تل کا بدلہ آج برابر ہو گیا۔ بہت بڑا اسلام کا شیر میری تلوار سے شہید ہوا تھا، اور اسلام کا بہت بڑا دشمن میری تلوار سے جہنم رسید ہوا ہے۔ لیکن اس وحشی بن حرب کو بھی سینے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، کسی کے گناہ کی وجہ سے نفرت نہ کریں۔ اسلامی تاریخ میں، اتہاس میں، ہسٹری میں ایسے قاتل، ایسے ظالم، ایسے سفاک، ایسے خونخوار انسان کا حال لکھا ہے۔ ابو محمد حجاج بن یوسف، جن کا واقعہ میں نے رمضان المبارک میں غالباً 29ویں شب میں سنایا تھا، پھر تازہ کر رہا ہوں۔ اس لیے تازہ کر رہا ہوں کہ ہم حجاج سے زیادہ تو ظالم نہیں ہیں، قاتل نہیں ہیں۔ حجاج کی اپنی حجاج بن یوسف ثقفی سن ہجری 21 میں پیدا ہوا، سن ہجری 99 میں یہ موت آئی، اس کی دنیا سے چلا گیا۔ حجاج بن یوسف کی اپنی تلوار سے 1,00,000 انسان قتل ہوئے ہیں۔ اس قتل ہونے والے میں صحابہ، تابعین، اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء بھی تھے۔ اور جب سن ہجری 99 میں یہ دنیا سے گیا ہے، علماء نے لکھا ہے کشکول حی نامی کتاب میں، اس وقت جب یہ مر رہا تھا، مرض الوفات میں تھا، آخری سانس لے رہا تھا، اس کے جیل خانے میں، اس کے قید خانے میں 1,00,000 مرد اور 1,00,000 عورتیں قید تھی، قیدی بنی پڑی ہوئی تھی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں حیات تھے۔ کون؟ حسن بصری۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تابعی ہیں۔ سن ہجری 21 کے اندر یہ ان کی پیدائش ہے، مدینہ منورہ میں 120 صحابہ کی زیارت کی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، 120 صحابہ کو دیکھا۔ 70 صحابہ اس میں بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تھے، اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں محمد الرسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ بدر میں جو شریک میرے ساتھ جنگ میں ہوا ہے، آج کے بعد ایک نیکی بھی نہیں کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب اپنی دعا کرے دعا تو اس میں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگے، وہاں بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بھی وسیلہ مانگے کہ اللہ بدر میں شامل ہونے والے 313 تیرے صحابہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اس کی دعا اللہ قبول کر لے گا۔
ایسے 70 صحابہ کی زیارت اور ملاقات حسن بصری نے کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام رکھا, آپ کی تحنیک کی. وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے بارے میں یوں فرماتے تھے کہ اگر حجاج کے گناہ ایک پلے میں رکھ دو اور میری امت, نبی کی امت کے سارے منافقین کے گناہ ایک پلے میں رکھ دو تو حجاج کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے. اتنا بڑا اپنے زمانے کا قاتل, ظالم, گنہگار, خطاوار, مجرم, سیاہکار آدمی جب دنیا سے جا رہا تھا تو کیا دعا کرتا تھا؟ یوں کہتا تھا, اے اللہ, دنیا کے سارے انسان حجاج بن یوسف کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ تو یعنی اللہ حجاج کو معاف نہیں کرے گا. اے اللہ, سب یوں کہتے ہیں کہ اللہ حجاج کو معاف نہیں کرے گا. اللہ, مجھے یقین ہے, میرا حسن ظن ہے, میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں, میرا یقین ہے کہ تو میرے گناہ کو معاف کرنے پر طاقت رکھتا ہے. اللہ مجھے معاف کر دینا, تو طاقت رکھتا ہے. یہ کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا. اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ حجاج بن یوسف ثقفی اپنے زمانے کا ظالم, جابر, خونخوار, سفاک دنیا سے چلا گیا, لیکن زبان سے یہ کہتا گیا ہے کہ اللہ تو میرے گناہ کے معاف کرنے پر طاقت رکھتا ہے. یہ کہتے گیا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے جو جملے بول یہ تھے کہ میں امید کرتا ہوں کہ حجاج کو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا اور اللہ ایسی موت مجھے بھی نصیب فرمائے. یہ عمر بن عبدالعزیز جسے عمر ثانی کہا جاتا ہے, جس کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ان کے انتقال کی خبر پہنچی اور یہ حال جب ان کے سامنے آیا, یہ بات ان کے سامنے آئی کہ حجاج چلا گیا دنیا سے اور یہ کہتے چلا گیا, تب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زبان کے بول بدل گئے کہ اللہ نے اسے ضرور معاف کر دیا ہوگا. اللہ سے رشتہ نبھانے کا مسئلہ ہے, اللہ سے تعلق باقی رکھنے کا مسئلہ ہے. میرے شیخ نے تو بخاری شریف کی حدیث اور درس میں ایک جملہ عجیب کہا, اللہ کو جہنم میں جلانے کے لیے اپنے کافر اور مشرک بندے ہی کیا کم ہے کہ اللہ ایمان والوں کو جلائے گا. نبی کے غلام اور عاشق جلیں گے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے, اللہ کے سامنے دلیری کرتا جائے, گناہ سے توبہ نہ کرے, اللہ کے ساتھ حسن ظن نہ رکھے, اچھا گمان نہ رکھے, تو میرا اور آپ کا خطرہ ہو سکتا ہے. حالات اس وقت مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. حالات اس وقت مجھے اور آپ کو اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ بندے بہت ہو چکا ہے, آنکھیں ابھی تیری بند ہیں, خواب غفلت میں سویا ہوا ہے, اپنی آنکھیں کھول لے, جاگ جا, بیدار ہو جا. یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ آزمائشیں اندر سے, باہر سے, اپنوں کی طرف سے, غیروں کی طرف سے یہ آ رہی ہیں. آخر کیا بات ہے میرے بندے؟ میں تجھے حالات میں, مصیبت میں, پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں تو میرے پاس آ جا. میں تیرے بول کا انتظار کر رہا ہوں, تیرے جملے کا انتظار کر رہا ہوں, تیرے لفظوں کا انتظار کر رہا ہوں. تو اپنی زبان سے اتنا تو بول لے, اللہ معاف کر دے, اتنا تو بول لے. اتنی بول کا میں انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم
या इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबक इनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। ए आदम के बेटे, तेरे गुनाह इतने हो जाए सारी जमीन का सारा हिस्सा गुनाह होते होते आसमान तक लग जावे, आसमान तक लग जाए, एक आदमी के गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। अल्लाह फरमाते हैं गफरतु लक, तू मुझे यूं कह दे कि अल्लाह माफ कर दे, गफरतु लक, मैं तुझे माफ कर दूंगा। कह तो सही, जरा बोल तो सही, जुबान से निकाल तो सही। तेरी जुबान का बोल अभी निकलेगा नहीं, पूरा नहीं होगा, मेरी तरफ से लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं आ गया हूं, मेरे बंदे बोल क्या कहना चाहता है, मैं तेरी पुकार सुनने को तैयार हूं, तू बोल तो सही, जरा हाथ तो उठा ले, अंदर नदामत और पछतावा कर ले, शर्मिंदा हो जा, शर्मिंदा हो जा। जब कोई गुनाह करते देख लेता है तो तुझे शर्मिंदगी आ जाती है, कभी तन्हाई में मेरे सामने शर्मिंदा हो जा, कोई तुझे न देखता हो, तू तन्हे तन्हा हो, तू हो तेरा रब हो, और इतना कह दे अल्लाह किसी ने नहीं देखा, तेरी न सोने वाली आंख ने आज देख लिया है, आज देख लिया है, अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं, इतना तो बोल दे, बस तेरा इतना बोल तेरे गुनाह को धुलने के लिए काफी है, और तुझे कुछ नहीं करना। जरूरत इस वक्त इस बात की है, गुनाह से तौबा की जाए, माफी मांगी जाए, वो बहुत माफ करने वाला है। ज़ू मग़फ़िरतिन, ज़ू मग़फ़िरतिन, ज़ू मग़फ़िरतिन, इतनी बड़ी मग़फ़िरत, इतनी बड़ी मग़फ़िरत, इतनी बड़ी मग़फ़िरत मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने में पहली लाइन में, पहली सफ में लीडर बनकर आने वाले, लीडरशिप इख्तियार करने वाले, चीफ इन कमांडर बनकर आने वाले अबू सुफियान जब आए हैं, आका ने कहा अबू सुफियान तुझे भी माफ करता हूं, तुझे भी। इसलिए मेरे आका को मालूम था कि मेरा अल्लाह जब माफ करता है तो मैं कौन सी गिरफ्त करने वाला हूं, मेरा अल्लाह माफ करता है। इसलिए भाई किसी को बुरा भी न समझें, किसी के गुनाह की वजह से नफरत न करें, पता नहीं जिंदगी की कौन सी रात इनके गुनाह की माफी का जरिया बन जावे, और जिंदगी की कौन सी रात मेरे और आपके गुनाह की पादाश में अल्लाह के यहाँ गिरफ्त और अल्लाह के यहाँ पकड़ का जरिया बन जावे। उनकी रात उनकी मग़फ़िरत का ऐलान होगा, और वो रात मेरी और आपकी अल्लाह के यहाँ पकड़ और गिरफ्त का ऐलान होगा, वो अल्लाह के यहाँ छोड़ दिया जाएगा, हम अल्लाह के यहाँ पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए अल्लाह के यहाँ माफ़ी मांगे, गुनाहों से तौबा करें, गुनाह पर जुर्रत न करें। हदीस शरीफ में आता है जब बंदा गुनाह करता है, काला नुक्ता सियाह दाग लग जाता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह साफ कर देते हैं, अल्लाह साफ कर देते हैं, वो अल्लाह साफ कर देते हैं, दिल को मुनव्वर और उजाला कर देते हैं, वो अल्लाह कर देते हैं। तो हम कौन से दाग लगाने वाले इंसानों पर होते हैं? अल्लाह से दुआ है, खतावार सियाहकार मुजरिम हम सब हैं, गुनहगार हम सब हैं, माफ़ी के तलबगार हम सब हैं। इसलिए अल्लाह के सामने हमेशा माफ़ी मांगा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। जब गुनाहों पर नजर जाती है झुक जाता है सर, जब गुनाहों पर नजर जाती है झुक जाता है सर, उनकी रहमत का ख्याल आते ही उठ जाता है सर, उनकी रहमत का ख्याल आते ही उठ जाता है सर, कि उसकी रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के साथ मग़फ़िरत और माफ़ी का अल्लाह मामला